بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سیکنڈ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ وہ عمر جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً حضرت عمر ہوتے۔ وہ عمر جن کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 17 مقامات پر احکامات نازل فرمائے۔ وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان راستے بدل لیا کرتا تھا، بھاگ جایا کرتا تھا۔ وہ عمر جن کا وجود کفر کے لیے ایک شمشیر برہنہ کی حیثیت رکھتا تھا، کفر کے حلقے میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، خوف برپا ہو جاتا تھا، بھاگ بیٹھ جاتی تھی۔ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، آج ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب فاروق ہے۔ لقب اور کنیت دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمایا تھا، اور فاروق کا لقب جب دو حضرات آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسئلہ لے کر آئے تو بتایا گیا کہ یہ مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی نیام سے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور کہا کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں، اس کا فیصلہ یہ عمر کی تلوار کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عنایت فرمایا، اور آپ 8ویں پشت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتے ہیں، اور واقعہ فیل کے 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی کل عمر 63 برس ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال نبی بنائے جانے کے گزر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھی۔ آپ کا رنگ سفید مائل بسرخی تھا اور قد مبارک کچھ دراز تھا، رخساروں پر گوشت کم تھا۔ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے، معلوم ہوتا گویا سواری پر بیٹھے ہوئے۔ بڑے بہادر اور بڑے طاقتور تھے۔ اسلام سے پہلے جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام کے بعد ویسی ہی شدت اسلام میں ہوئی۔ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منصب وزارت پر رہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وزارت کے ساتھ ساتھ ان کو مدینے کا قاضی بھی بنا دیا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ خلیفہ ہوئے۔ اپنی خلافت میں جس قدر خدمت کی، اشاعت دین کی اور اسلام کی نشر و اشاعت کی، اور جیسی عظیم الشان فتوحات حاصل کی، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ عدل و انصاف کا ایسا چرچا تھا، ایسا ڈنکا بجا جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، اور ایسے رول ریگولیشن بنائے، ایسا سسٹم بنایا جس کو آج دنیا فالو کرتی ہے۔ 200 سے زیادہ ممالک میں آپ کا سسٹم چل رہا ہے۔ 10 برس 6 مہینے 5 دن تک آپ نے خلافت کی۔ فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی غلام کے ہاتھ آپ شہید ہوئے۔ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے، اور اس دار فانی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا۔ روضہ نبوی میں
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن